بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاد کی تعریف، دین کی تعریف، عصر حاضر میں رائج الحاد کی اقسام، دہریت کی اصطلاح کا مطلب، ملحدین کی 6 اقسام کو بیان کرنے کے بعد ایتھیزم کے حوالے سے 3 اور اہم اصطلاحات ہیں جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ ان میں سے پہلی اصطلاح ہے میزوتھزم۔ میزوتھزم کا مطلب ہے خدا سے نفرت۔ تو الحاد کے انگریزی لفظ کی طرح یہ بھی یونانی زبان سے آیا ہے۔ خدا کا انکار کرنے کی بجائے یہ نقطہ نظر خدا کے ساتھ ایک شدید قسم کی نفرت پر مشتمل ہے، اور اس نقطہ نظر کے حامی شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ خدا کا وجود ہی نہ ہو۔ اس کی بابت کچھ مفکرین کا خیال ہے کہ یہ الحاد کو نفسیاتی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ میزوتھزم کا حامی یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ پریشانی اور تکلیف سے اٹی ہوئی اس دنیا میں رحمان اور رحیم کی صفات والی کسی ہستی کے تصور کو قبول کرنا ایک مشکل کام ہے۔ تو یہ میزوتھزم کا نظریہ الحاد کو نفسیاتی بنیاد فراہم کرتا ہے، یعنی جب آدمی نفسیاتی طور پر اس نظریے کا شکار ہوتا ہے تو پھر آگے وہ خدا کا انکار کر دیتا ہے۔ دوسری اصطلاح ہے ملحدانہ نسائیت، ایتھیسٹ فیمنزم۔ بنیادی طور پر یہ نظریہ نسائیت کی ایک شاخ ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ الحاد کی بھی وکالت کرتی ہے۔ ملحدانہ نسائیت پسند یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ مذہب خواتین پر ظلم و ستم اور عدم مساوات کا اہم ماخذ ہے۔ یہ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بیشتر مذاہب جنسی امتیاز کے حامی اور عورتوں کے لیے ظالمانہ رخ رکھتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ پھر مذہب کا انکار کرتے ہیں، فیمنزم کی وجہ سے۔ تیسری اصطلاح ہے نیو ایتھیزم۔ ایتھیزم اور نیو ایتھیزم میں فرق معلوم ہونا چاہیے، تو ایتھیزم کے بارے میں بتا دیا گیا ہے۔ نیو ایتھیزم کیا ہے؟ الحاد کے لیے یہ جدید دور میں ایک نئی اصطلاح ہے جو رائج ہے نیو ایتھیزم کے نام سے۔ اپنے مقصود اور منشا کے اعتبار سے یہ الحاد کی کوئی شاخ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ علمی تحریک ہے جو 20ویں صدی میں مذہب کی مخالفت کے لیے بعض مغربی مصنفین نے شروع کی۔ ان مصنفین میں سے اکثر کا تعلق عیسائیت سے تھا، لیکن وہ بعد میں الحاد کی طرف مائل ہوئے۔ دیگر ملحد مصنفین کے برعکس جنہوں نے تشکیک کو فروغ دیا، یہ مصنفین نیو ایتھیسٹ رائٹرز کہلائے اور خاص طور پر مذہب کے متعلق مخالفانہ مزاج رکھنے کی وجہ سے مشہور ہوئے، جس کا مشاہدہ ان کی کتابوں میں کیا جا سکتا ہے۔ ان مصنفین میں رچرڈ ڈاکنز ہیں جو 1941 میں پیدا ہوئے، سیم ہیرس ہیں 1967 میں پیدا ہوئے، اور کرسٹوفر ہیچز 1949 میں۔ ان کی کتابیں عالمی سطح پر کافی مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ یہ منکرین اپنے نقطہ نظر کے فروغ کے لیے مختلف سیمینارز اور کانفرنسز بھی کرتے رہتے ہیں، جس کی بدولت ان کے نقطہ نظر کی عالمی سطح پر تشہیر ہوتی رہتی ہے۔ نیو ایتھیزم تحریک میں خاص طور پر قابل ذکر نام رچرڈ ڈاکنز کا ہے۔ یہ ایک سائنسدان اور ماہر حیاتیات ہے، اور مذہب سے اور خدا کی شدت سے یہ مخالفت کرتا ہے۔ مذہب کی بھی شدید مخالفت، خدا کی بھی شدید مخالفت، لیکن اس کے باوجود اس کا کہنا یہ ہے کہ میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا کہ خدا کا وجود نہیں ہے۔ رچرڈ ڈاکنز نے مسلم اور عیسائی علماء اور محققین سے مناظرے بھی کیے ہیں، اور کافی سارے اس کے مناظرے جو ہیں وہ مشہور بھی ہیں۔ تو اس تحریک میں مذہب کے متعلق تنقید کا ہدف عقیدہ آخرت، فرشتے، معجزات اور وہی امور تھے جن کے متعلق ماضی میں بھی بعض ملحدین اعتراضات اٹھاتے رہتے ہیں۔ نیو ایتھیزم تحریک میں بھی انہی چیزوں پر یہ اعتراضات اٹھائے گئے ہیں۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ آج ہمارا یہ 3 وائس کلپس کی صورت میں آج کا سبق مکمل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب ساتھیوں کو ذوق اور شوق سے یہ کام سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم سارے ساتھی مل کر پھر دین کے تحفظ کے لیے کام کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ جزاک اللہ۔